بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں عثمان ریاض قاضی ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ ناؤ اینڈ شیئر کے پلیٹ فارم پہ کچھ امپورٹنٹ ٹاپک جس کی ریلیونس بیسیکلی ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے ساتھ ہے وہ شیئر کرنے آیا ہوں۔ تو آج کا جو بیسیکلی ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کیا ہوتی ہے، اس کے فیچرز کیا ہیں اور اس کا امپلیمنٹیشن بیسیکلی کیا ہوتا ہے اور وہ کیوں ضروری ہے۔ HRM جس کو ان ڈیٹیل ہیومن ریسورس مینجمنٹ کہا جاتا ہے، وہ کسی بھی آرگنائزیشن کے موسٹ امپورٹنٹ ریسورس ہیومن فورس کو جو بیسیکلی ڈیل کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے۔ اس پورے سسٹم کو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک، جس میں کسی بھی سب سے پہلے آرگنائزیشن کی نیڈ کو اسٹیبلش کرنا، آرگنائزیشن کو ہیومن ریسورس کتنا ریکوائرڈ ہے، اس کی انڈکشن کس ٹائم پہ، ان کی کیا ایجوکیشنل کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، کیا ایکسپرٹیز ہونی چاہیے، کیا ٹیکنیکل نو ہاؤ ان کو کسی بھی پوسٹ کو فل کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ تو یہ بیسیکلی سارا پروسیس بیسیکلی اس کو ہیومن ریسورس مینجمنٹ پروسیس کہا جاتا ہے، اور اس پروسیس کا سب سے پہلا سٹیپ جو کہ موسٹ امپورٹنٹ اور اس کی امپورٹنس لاسٹ سٹیپ تک بیسیکلی جو ہے وہ چلتی ہے، اس کو جاب انالیسس کہا جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کے بارے میں جب ہم جاننا چاہ رہے ہوں یا اس کے بارے میں ہمیں زیادہ نو ہاؤ جاننی ہو تو ہم اس کا سب سے پہلے انالیسس کرتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اس کے بارے میں میکسیمم نالج اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ اس کے بعد جب ہم کوئی سجیشن دیں یا اس پہ کوئی ڈیبیٹ کریں تو وہ ہمارے پاس اس کی میکسیمم نالج ہو اور ہم ریئلٹی بیسڈ ڈسکشن کریں، نہ کہ صرف ایک ایموشنل بیسڈ ڈیسیجنس پہ وہ ہماری اوپینین جو ہے وہ سارا لائے کر رہا ہو۔ تو جاب انالیسس، اسی طرح انالیسس کا ورڈ جب ہم جاب کے ساتھ لگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کسی بھی جاب کا انالیسس کرنا، اس کی ایک ایک ایلیمنٹ کو، جو چھوٹے سے چھوٹا ایلیمنٹ اور بڑے سے بڑا ایلیمنٹ اس میں شامل ہوتا ہے، اس ایلیمنٹ کو جاننے کی کوشش کرنا کہ ایک جاب کو پرفارم کرنے کے لیے جو بیسیکلی ہمیں اس جاب کی مین ڈسکرپشنز کیا کیا ہیں ان کو ڈسکرائب کرنا، اور اس کو جو ہے بیسیکلی کیا کیا اسپیسیفک کوالٹیز ہمیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ڈیولپ کرنا، یہ جاب انالیسس کا سب سے پہلا اور موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ اور جاب انالیسس کے بعد ہمارے پاس اس کے دو مین بائی پروڈکٹس آ جاتے ہیں، جس کو ٹیکنیکل ٹرم میں جاب ڈسکرپشن اور جاب اسپیسیفیکیشن کہا جاتا ہے۔ تو جاب انالیسس سے پہلے جو میں بتاتا چلوں کہ جاب انالیسس کرنے کے طریقہ کار کیا کیا شامل آ جاتے ہیں، اس میں کچھ کامن کریکٹرسٹکس ہیں، جس طرح کویسچن ایئر، ایک کمپریہنسو ٹیلر میڈ کویسچن ایئر ڈیولپ کیا جاتا ہے، جس میں ہم جاب کے تمام فیچرز، ایجوکیشن کیا ہونی چاہیے، ایکسپیرینس کیا ہے، آپ کس کو رپورٹ کر رہے ہیں، آپ کو کون رپورٹ کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایڈیشنل سکلز ریکوائرڈ ہیں، وہاں پہ کنڈیشنز کیسی ہوں گی جہاں پہ کسی بھی امپلائی کو جو پوسٹ کیا جائے گا اس نے جاب کرنا ہے، یہ تمام کے تمام ایک کویسچن ایئر کے صورت میں ہم ایک کویسچن ایئر ڈیفائن کرواتے ہیں اور اس کو امپلائی سے فل کرواتے ہیں، تاکہ ہم اس کی جاب ڈسکرپشن کو بہتر طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس انٹرویو کا بھی ایک افیکٹو میتھڈ ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہے کہ ہم ڈفرینٹ امپلائیز سے انٹرویو کر کے ان سے یہ تمام ڈیٹیلز جو ہیں وہ کلیکٹ کر لیں۔ انٹرویو کے علاوہ آبزرویشن ہمارے پاس، جس کو پرسنل آبزرویشن کہا جاتا ہے، کہ ہم پرسنلی آبزرو کریں کہ ایک امپلائی ایک جاب کو پرفارم کرنے کے لیے کون کون سے سٹیپ بیسیکلی جو ہیں وہ سٹیپ پرفارم کر رہا ہے۔ لیکن جو یہ آبزرویشن کا ہمارے پاس ٹیکنیک آ جاتی ہے، اس کی اپلیکیشن تھوڑا سا جو ہے ٹیکنیکل سائڈ پہ، لائک پروڈکشن ہو گئی، کوئی بھی ایسا کام جس میں آپ ڈفرینٹ سٹیپس ہیں اور وہ اوبویس سٹیپ پرفارم کر رہے ہیں، یہ جو ہمارے پاس آبزرویشن کا میتھڈ ہے وہاں پہ زیادہ سکسیزفل ثابت ہو سکتا ہے۔ جاب انالیسس جب ہم کمپلیٹ جو انالیسس ہم سے فل کروا لیتے ہیں کویسچن ایئر کی صورت میں، انٹرویو کی صورت میں، آبزرویشن کی صورت میں، نیکسٹ وہ اسی انفارمیشن سے ہم جاب ڈسکرپشن بناتے ہیں۔ آسان الفاظ میں ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جاب کو، اس انفارمیشن کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ڈسکرائب کرتے ہیں کون کون سے کام آپ کے جو ہیں وہ آپ نے ایک جاب کو، جب آپ اس کو ہائر کیا جاتا ہے، آپ نے وہ جاب میں پرفارم کرنے ہیں، کون سی ایسی ڈیوٹیز ہیں جو آپ نے ڈیلی بیسس پہ پرفارم کرنی ہے، کون سی ایسی ڈیوٹیز ہیں جو آپ نے اوکیجنل پرفارم کرنی ہے، اور کون سی ایسی ڈیوٹیز ہیں جو آپ نے اوکیجنلی کبھی کبھار جو ہیں اپنی جاب کو پرفارم کرتے ہوئے آپ نے ان ڈیوٹیز کو بھی سر انجام دینا ہے۔ تو اس میں تمام کریکٹرسٹکس آ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم نے ایک اور ٹرم یوز کی تھی جاب اسپیسیفیکیشن کی۔ جاب اسپیسیفیکیشن میں ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ہم وہ تمام ہیومن ٹریٹس ایڈ کریں
ڈسکرپشن میں ہم نے یہ ڈیفائن کیا تھا ہم نے کرنا کیا کیا ہے، اور جاب اسپیسیفکیشن میں ہمارا یہ سسٹم آ جاتا ہے کہ اس کام کو پرفارم کرنے کے لیے کیا ہیومن سکلز ریکوائرڈ ہیں، کیا کمیونیکیشن سکلز ریکوائرڈ ہیں، اگر کوئی ایکسٹرا کمپیٹنسیز ریکوائرڈ ہیں وہ تمام کی تمام، جس میں ایکسپیرینس اور ایجوکیشن بھی شامل ہو جاتی ہے۔ جاب اسپیسیفکیشن کی صورت میں ہمارے پاس ایک کمپلیٹ انفارمیشن آ جاتی ہے جاب ہے کیا، اور اس کو کرنے کے لیے موسٹ سوٹیبل کینڈیڈیٹ کون ہو سکتا ہے۔ جب ہمارے پاس جاب ڈسکرپشن اور جاب اسپیسیفکیشن ہمارے پاس ایک ریٹن فارم میں آ جاتی ہے، اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ آ جاتا ہے فور کاسٹنگ کا۔ یہاں کی جو فور کاسٹنگ ہم ایچ آر کی ڈسکس کریں گے، اس میں صرف اور صرف ہم ہیومن فورس کو فور کاسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کب کس ٹائم پہ کس لیول پہ ایکسپیکٹڈ نیو ہائرنگ ریکوائرڈ ہو سکتی ہے، تاکہ اس کے ہائرنگ کو ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن کا جو ہم پروسیس ابھی ڈسکس کریں گے، ان تمام پروسیجرز کے لیے ہم انٹرنلی 100% تیار ہوں، تاکہ ہم ایک افیکٹو ہیومن ریسورس ہائر کر سکیں۔ اور جو ہمارا ٹرن اوور ہے، یہاں پہ اگین میں ایک ہی چیز ایڈ کرتا چلوں، یہاں پہ ٹرن اوور کا مراد جو ہم اس کے ڈرائیو کر سکتے ہیں کہ کتنے امپلائیز ہمارے پاس آ رہے ہیں اور کتنے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ باقی سیلز کے ٹرن اوور اور باقی فائنینشیل ٹرن اوور سے مختلف ہے، یہاں پہ ہم صرف ہیومن ریسورس کو اس ٹرن اوور میں بیسیکلی جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ جب ہم نے اپنے جو نیڈ ہیں اس کو اسٹیبلش کر لیا فور کاسٹنگ میں کہ ہمیں کسی پوزیشن کو فل کرنے کے لیے 1 سال کے دوران 1 ماہ یا کوئی بھی ٹینٹیٹیو ٹائم ہے، اس میں کتنا ہیومن ریسورس ریکوائرڈ ہے، اس کے بعد ہمارا سٹیپ آ جاتا ہے کہ اس ہیومن ریسورس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا سٹیپس لینے ہوں گے۔ either we can go for internal source of hiring یا external source of hiring جو ہے بیسیکلی ہمیں آپٹ کرنا پڑ سکتا ہے۔ انٹرنل سورس ایک افیکٹو میڈیم ضرور ہو سکتا ہے جس میں آپ ان امپلائیز کو جو ہیں مزید چانس دیتے ہیں جو آپ کے پاس اچھا پرفارم کر رہے ہوں، ان کو آپ انٹرنل جاب پوسٹنگ کے بعد آپ انکریج کرتے ہیں جو ریلیونٹ ایکسپیرینس اور ایجوکیشن رکھتے ہوں کہ وہ ہمیں بیسیکلی اس فردر پوزیشن کے لیے اپلائی کریں، اور ٹیسٹنگ کے تھرو جو ہے ان کو جو ہے فردر سلیکٹ مائٹ بھی، اگر وہ اس کے لیے اپنے ورتھ کو پروو کر دیتے ہیں تو ہم انٹرنلی ہائرنگ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو عام طور پہ جس پہ کمپنی زیادہ فوکس کرتی ہیں وہ ہمارے پاس ایکسٹرنل سورس آف ہائرنگ آ جاتا ہے، کہ ایسے کینڈیڈیٹس کو ہائر کرنا جو آلریڈی ہمارے امپلائیز جو ہیں وہ نہ ہوں، جس میں ہمارے پاس نیوز پیپر میں ہم ایڈورٹیزمنٹ دے سکتے ہیں، ویب سائٹس جو ہم یوز کر سکتے ہیں، اپنی کمپنی کی ویب سائٹ، پاکستان میں بھی بے شمار اب ہمارے پاس جو ہیں جاب پورٹلز ایگزسٹ کرتے ہیں جہاں پہ ڈفرینٹ کمپنیز اپنی جابس کو پوسٹ کر دیتے ہیں، اور جو کینڈیڈیٹس ہیں وہاں پہ جاب اس ویب سائٹ سے جاب پورٹل کی اس پرٹیکولر جاب کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس کے علاوہ کالج ریکروٹمنٹس ہو سکتی ہیں، انٹرنشپس ایک افیکٹو جو انٹرنشپ ہے ایک افیکٹو سورس آف ہائرنگ ہو سکتا ہے کہ ہم اس انٹرنی کی ایک سرٹن لمٹ میں 4 ویک 6 ویک یا جو بھی وٹ ایور دا ٹینیور آف انٹرنشپ از، ہم اس کے کام کرنے کا طریقہ کار، اس کے سکلز کو زیادہ بہتر طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ تو ان 2 میتھڈ سے ہم بیسیکلی جو ہیں سورس آف ہائرنگ ڈیفائن کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنا ٹیسٹنگ سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں۔ عام طور پہ جو ٹیسٹنگ سسٹم ڈیولپ کیا جاتا ہے وہ ایک بیسک جو ہے کویسچنیئر، جو بیسک آپ کہہ سکتے ہیں ایک پیپر فارمیٹ پہ آپ کا ہوتا ہے، جس کے لیے ڈفرینٹ کمپنیز ڈفرینٹ ٹائم فریم ڈسکرائب کرتی ہیں، اور اس ریٹن جو ہے آپ کا پیپر ہے اس کے بعد جو کینڈیڈیٹس کلیئر کر جاتے ہیں ان ریٹن ٹیسٹ کو، ان کو شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے انٹرویوز کے لیے۔ اور انٹرویوز میں بیسیکلی ڈفرینٹ ویریس سارٹ آف انٹرویوز یوز کیے جاتے ہیں، جس کو ہم براڈ وے میں اسٹرکچرڈ انٹرویو کہہ سکتے ہیں، اور آن دا ادر ہینڈ ہم اس کو انسٹرکچرڈ انٹرویو کہہ سکتے ہیں۔ اسٹرکچرڈ انٹرویو بیسیکلی جو ہے وہ کسی سیٹ پیٹرن پہ ہوتا ہے، وہ یا تو آپ سے اکیڈیمک بیک گراؤنڈ کے بارے میں آپ سے ایک سیکوینس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، آپ کی جو ہے پروفیشنل لائف اگر آپ آلریڈی جاب کرتے رہے ہوں تو پروفیشنل لائف کے متعلق آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، اور آن دا ادر ہینڈ انسٹرکچرڈ جیسے ایک سیلف ایکسپلینیٹری ورڈ ہے جس کا کوئی اسٹرکچر نہ ہو۔ اس میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے، انٹرویور اور انٹرویو کوئی ایسا فوکل پوائنٹ بیسیکلی کوئی ایسا پوائنٹ آف انٹرسٹ کریٹ کر لیتے ہیں جس پہ جو آپ کا انٹرویور ہے وہ آپ کا کانفیڈنس چیک کرنے کے لیے آپ سے ڈفرینٹ آپ کے انٹرسٹ سے ریلیٹڈ کویشچنس کرتا ہے، جس سے آپ کی اس ٹاپک کے بارے میں نو ہاؤ، اس میں آپ کا انٹرسٹ شو کیا جو آپ اپنا شو کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا کانفیڈنس ہے جس میں آپ اپنی جو بات آپ کر رہے ہیں اس کو پروو کرنا، وہ انسٹرکچرڈ فارمیٹ میں آ جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی کمبینیشن کے بعد جو ہے جس میں ہم انسٹرکچرڈ اور اسٹرکچرڈ کے بعد بیسیکلی اگر تو کوئی ایسی جاب ہے جو فزیکلی چیلنجنگ جاب ہے جس کے ساتھ پھر لاسٹ میں فزیکل ٹیسٹ رکھا جاتا ہے، عام طور پر پرائیویٹ کمپنیز جو ہیں فزیکل ٹیسٹ کیونکہ وہ ایسا کوئی اگر ان کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے
تو وہ فزیکل ٹیسٹ کو اسکپ کر دیتے ہیں اور اس سٹیج پہ جا کے وہ اپنے جو بھی امپلائیز شارٹ لسٹ ہیں جن کو انہوں نے آفر کرنی ہوتی ہے ان امپلائیز کو بیسیکلی وہ فائنلسٹ کرتے ہوئے ان کو انفارم کر دیتے ہیں. یہ بیسیکلی ایک کسی بھی آرگنائزیشن میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ اسٹرکچر جو ہے وہ براڈ سینس میں اس طریقے پہ کام کرتا ہے, جس کی بیسکس کچھ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. انشاءاللہ نیئر فیوچر میں بہت جلد ناؤ اینڈ شیئر کے پلیٹ فارم پہ ہم مزید ایچ آر ریلیٹڈ اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے, اور اس سے ریلیٹڈ بھی جو ایچ آر امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں جس کے بارے میں بزنس گریجویٹس کو نو ہاؤ ہونے چاہیے, ان کو بھی ہم بہت جلد انشاءاللہ اسی پلیٹ فارم پہ ناؤ اینڈ شیئر کے دوبارہ شیئر کریں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.